کے سامنے خطیب اہل بیت جناب علامہ علی وجاہت کو خطاب فرمائے سے ایک صلوات پڑھو بلند آواز میں اللہم صلی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الاموی المکی المدنی الہاشمی القرشی العربی سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المطہرین المعصومین المہدیین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین الحاسدین الغاصبین المشرکین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق کل شیء من فضل پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک باواز بلند صلوات معصوم فرماتے ہیں ہمارا وہ شیعہ جو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا اسے چاہیے ہماری ذات کے اوپر کثرت سے درود پڑھے۔ اچھا اگر زحمت محسوس نہ فرماؤ تو بزرگوں نے چھوڑ کے جتنے نوجوان بھائی بیٹھے ہو ممبر کے قریب آ جاؤ، صلوات پڑھتے آؤ، ممبر کے قریب آ جاؤ۔ دو قدم بیٹھو، بلا فصل کے ماننے والوں کو فاصلے اچھے نہیں ہوتے۔ التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخواست گزار ہوں اپنے ولی الاسر امام کے حضور میرا مولا آئیے کہ زمانے کو پھر سے کردار مصطفیٰ کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو پھر سے عظمت مرتضیٰ کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو پھر سے عصمت زہرا کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانہ پھر سے حسن کے حلم کو دیکھے، آئیے کہ زمانے کو پھر سے حسین کے کرم کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو سجاد کے سجدے کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو باقر کے علم کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو جعفر کی صداقت کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو موسیٰ کاظم کی عظمت کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانہ رضا میں چھپی ہوئی خدا کی رضا کو دیکھے، آئیے کہ زمانے کو تقی کے تقوی کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو نقی کی نفاست کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو عسکری کی خیبت کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو عباس کے جلال کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو اکبر کے جمال کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو قاسم سے بے مثال کی ضرورت ہے، آئیے کہ زمانے کو اصغر کے کمال کی ضرورت ہے۔ بانیان کا پرخلوص تکلف نظر نیاز لنگر خرچ اور اخراجات میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین و حاضرین و ذاکرین کی ڈیوٹیاں میرا مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کے آئے ہیں پاک مرشد زادی ہر قدم پہ عزتیں عطا فرمائے، گناہ معاف فرمائے۔ میرے اللہ بیماروں کو شفا، تندرستوں کو رزق حلال، بے جرم اسیروں کو رہائی اور بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرا اللہ بہت ساری دعائیں میرے دل میں ہیں مالک، تو سمیع بھی ہے، تو بصیر بھی ہے، تو مجھے دیکھ بھی رہا ہے، تو مجھے سن بھی رہا ہے۔ مالک اللہ میں سے جتنی نیک دعائیں ہیں مالک اللہ وہ تمام دعائیں قبول و منظور فرما۔ مولا کی منظور نظر ذاکر میرے بھائی منور ممبر پہ تشریف فرما، مالک اللہ ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرما، مالک رزق میں، عزت میں، بخت میں، معرفت میں مزید اضافہ فرما۔ آخری دعا اور ضروری دعا میرا لفظ تک کسی مومن کو موت نہ دینا جب تک زندگی میں ایک دفعہ دیدار کربلا نہ کر دے۔ صلوات ایک پڑھیں اور ایسے پڑھیں دعائیں ساری مستجاب ہو جائیں۔ اجازت ہے کہ گفتگو کی جائے۔ نہایت خوبصورت چہرے تشریف
दाढ़ी वाले बुजुर्ग, मेरे हम उम्र, मेरे नौजवान भाई और मेरी कौम का रोशन मुस्तकबल मेरे सामने, वक्त की ज़रूरत समझते हुए, हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैं 2-4 गुजारिशात करना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा कि थोड़ा गांव का माहौल है, वैसे मेरे अपने लोग हैं, कोई गैर थोड़ी ना बैठा है, इनमें से अक्सर चेहरे जो हैं उनकी ज़ियारत होती रहती है। आशिक भाई मालिक मजीद कामयाबियाँ अता फरमाए, से तो सलामती अता फरमाए। जितने बैठे हैं मैं सबके लिए दुआ करूँ। वक़ार इस्लाम की सबसे मजबूत चट्टान पर, वक़ार इस्लाम की सबसे मजबूत चट्टान पर जो अपनी नामवरी का झंडा गाड़ दे उसे अब्बास कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई देर नहीं लगी भाई जी, आप आदमी जो बंदा शरीक है हाथ कुचे मिलके आए नहीं। सुभान अल्लाह। देख मेरी तरफ बेटा, हाथ तो नहीं आया। इस्लाम के वक़ार की ऊंची चट्टान पर जो अपनी नामवरी के झंडे गाड़ दे उसे अब्बास कहते हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैं जितनी देर मिंबर के मुसल्ले पे बैठा हूँ, मेरी ज़बान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ जनाब अब्बास को मवद्दत का काबा बना के उसका तवाफ़ करें। बंदा नहीं बोलेगा, अकीदा मेरे साथ बोलेगा, अपना घर है, अपना वतन है, बानी की हैसियत, घर का बेटा हूँ। गुजारिश करूँगा कि लफ्ज़ का कत्ल नहीं होना चाहिए, सतर ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और मैं अपनी तकरीर के आगाज़ में ही एक चीज़ का इकरार कर लूँगा कि हम फ़ज़ाइल अब्बास पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, हकीकत अब्बास नहीं। बोले वो बंदा जिसका अकीदा मिलता है। अब्बास वो जरी है जिसके फ़ज़ाइल पढ़ने के लिए भी कम से कम ज़ुबान का हुसैन होना ज़रूरी है। जो बंदा नहीं शरीक हुआ मैं उसके लिए जुमला बदल देता हूँ। कौन है अब्बास? खुदा का वो बेनियाज़ नुमाइंदा जिसे मांगने के लिए हाथों का कम से कम बतूल होना ज़रूरी हो, उसे अब्बास कहते हैं। सुभान अल्लाह। आप जिंदा सलामत रहे बाबा जी, बाबा आप मालिक आपकी ज़िंदगी दराज रहे, मालिक आपको सेहत तो तंदुरुस्ती अता फरमाए, जिससे मांगने के लिए हाथों का कम से कम बतूल होना ज़रूरी। किस्सा यूसुफ बच्चे के ज़हन में है। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारने की साजिश की, खुदा ने महफूज रखा। किस्सा यूसुफ के बाद लोगों का भाइयों से ईमान उठ गया था। मैं कह रहा हूँ किस्सा यूसुफ के बाद जिसने भाइयों पे यकीन बहाल किया हो उसे अब्बास कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है सही अब्बास? इस इज्जत का मालिक है सही अब्बास। एक हदीस मौला की जो रोज़ सुनते आते हैं, मासूम फरमाते हैं ज़िंदगी में एक दफ़ा करबला ज़रूर जाओ ताकि तुम जन्नत के रास्तों से वाकिफ़ हो जाओ। और याद रखना जवानों, जितने कदरदान मेरे सामने बैठे हो, मुझे पता है जुमले के बाद माहौल ही बदल जाएगा। जितने भी ज़ाहिर कब्र हुसैन पे जाते हैं इजाज़त अब्बास देता है। जितने बंदे करबला में जाते हैं, जो बंदे हसरत लिए बैठे मेरे समेत गाजी से इस्तगासा किया करो, अब्बास के सामने दुआ किया करो, मौला इस दफ़ा फहरिस्त में हमारा नाम आए। एक दरवेश बैठा हुआ था किसी महफिल में, दरवेश से किसी ने पूछा करबला क्या है? दरवेश ने कहा करबला दरसगाह है। करबला सैरगाह नहीं, करबला दरसगाह है। उसने जुमला बदल के, उसने तारीख रकम कर दी, जुमला बदल के उसने कहा करबला माँ है। कैसी माँ? माँ जो होती है वो अच्छे बच्चों को भी पालती है, नाफरमान बच्चों को भी पालती है। दरवेश से साहिब ने सवाल किया, उसने कहा अगर अब्बास सबको आने का इज़्ज़त देते हैं फिर लाखों बंदे हैं जो अली की विलायत का इनकार करके बैठे हैं, गाजी उन्हें आने क्यों देता है? मलंग के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मलंग ने कहा तुम नहीं जानते, अब्बास अपने मिजाज में हुसैनी मिजाज रखता है और हुसैन अपने मिजाज में किबरियाई मिजाज रखता है। जब खुदा ने फिरौन से जीने का हक नहीं छीना, गाजी किसी को आने का हक कैसे छीन सकते? दुधियाल के फ़ज़ाइल सुने। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अब्बास का ननियाल कैसा था, अब्बास के नानके कैसे थे। अब्बास के नाना जनाब हज़ाम, नानी समामा बिन्त सुहेल,
قبیلہ بنو کلاب سے۔ عرب کے اندر ہر قبیلہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی حیثیت، کوئی نہ کوئی خوبی لے کے بیٹھا ہوتا۔ بنو کلاب کے اندر یہ خوبی تھی کہ یہ سب بہادر تھے۔ بنو ہاشم میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جتنے کے جتنے تھے سارے عزت دار تھے۔ بنو سلیم جتنے تھے وہ سارے خوبصورت تھے، اور بنو امیہ جتنے تھے وہ سارے کے سارے حبیب تھے۔ بولو میرے ساتھ۔ تو جناب سیدہ کے بعد جناب علی نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا۔ اپنے عقیل سے کہا مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے۔ ایک جملے کی منور بھائی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر ہمارے ناظرین کہہ دیتے ہیں کہ جناب علی نے کہا تھا مجھے ایک بہادر عورت چاہیے۔ مولا کا فرمان ہے جرت مند عورت اچھی نہیں ہوتی، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے، مرد بہادر اچھا ہوتا ہے۔ عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے، مرد صحیح اچھا ہوتا ہے۔ جناب علی نے جناب عقیل سے کہا میرے لیے ایک بہادر خاندان کا انتخاب کیجیے۔ اور بہادر خاندان بھی کیوں، اور جناب عقیل سے ہی کیوں کہا؟ چونکہ جناب عقیل جو تھے یہ شجروں کا علم جانتے تھے۔ بول تو نہیں ہو رہے، میں تھوڑا سا تمہید کے اندر ہوں۔ جناب عقیل کی فضیلت یہ تھی کہ یہ پیچھے سے جاتے ہوئے بندے کو بتا دیتے تھے اس کا خاندان کون سا ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے۔ بھائی جب دعا کیجیے گا، عرب کے لوگ جناب عباس کو ریت پہ لگا ہوا پاؤں دکھا کے بتا دیتے تھے کہ یہ بندہ کون ہے۔ عقیل بول کے بتا دیتے تھے فلاں قبیلے کا ہے، فلاں باپ کا بیٹا۔ اس لیے جناب علی نے جناب عقیل سے کہا جائیے میرے لیے ایک بہادر خاندان تلاش کیجیے۔ اب جناب عقیل چلے ہیں قبیلہ بنو کلاب کی طرف، اور شرفا خاندان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مہمانوں کو 3 دن سے پہلے آنے نہیں دیتے۔ پریشان ہو گئے، میں نے شرفا خاندان کی بات کی، عرب خاندان کے لیے۔ عرب کے اندر جتنے شرفا تھے، اور اب بھی اگر تم نے یہ 3 دن کی مہمان نوازی دیکھنی ہو کربلا میں چلے جانا۔ حسین کا حکم ہے کہ میرے گھر کم سے کم رہو 3 دن رہنا، کم سے کم میرے گھر میں 3 دن رہنا۔ جناب عقیل نے 3 دن بڑی عزت و احترام کے ساتھ وہاں پہ گزارے۔ اب 3 دن کے بعد جناب خدام چلتے ہوئے جناب عقیل کے پاس آئے۔ واللہ باللہ میرا اپنا گھر ہے، میرے اپنے لوگ ہیں۔ عاشق بھائی میں کتابت سے ہٹ کے اب جو دوست سرداروں کے درمیان گفتگو اس گفتگو کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ واللہ باللہ اس میں 1% بھی کتابت نہیں ہے۔ جناب خدام قریب آ کے یوں ہاتھ جوڑے جناب عقیل کے سامنے، عقیل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سرکار فرماتے ہیں اے رئیس مکہ، لطف نہیں آیا آپ کو جملے کا، اے رئیس مکہ، اے متوجہ کعبہ، سرکار پوچھنا یہ چاہتا ہوں ایسی کون سی مجبوری آئی جو سرکار کو خود چل کے ہمارے گھر میں آنا پڑا؟ آپ حکم دیتے ہم آ جاتے، لیکن آپ نے ہمیں شرف بخشا ہے، آپ ہمارے غریب خانے پہ آئے ہیں۔ سرکار فرمائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ خدمت کا نام آنا تھا۔ جناب عقیل نے کہا میں نے سنا ہے ہمارے دو خاندانوں کے درمیان بڑا اچھا تعلق ہے، آج میں عقیل ابن ابی طالب اس تعلق کو رشتہ داری میں بدلنے آیا ہوں۔ رشتہ داری کا نام آنا تھا۔ جناب حضرت نے عقیدت کے ساتھ کہا سرکار ویسے تو عرب کا ہر بندہ اپنے اندر ایک بہترین خوبی رکھتا ہے، لیکن مجھے بتائیے آپ کس کا رشتہ لے کے آئے ہیں؟ آپ کس کا رشتہ لے کے آئے ہیں؟ رشتے کا نام آنا تھا۔ جناب عقیل نے فرمایا میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں، میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا خدا اس سجدے کے اندر گیا، سجدے سے گر کے اٹھ کے اللہ کے منہ سے ایک بھی جملہ نکلا، کہا یہ علی وہی نہیں ہے جو محمد کا داماد ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ عقیل وہی نہیں جو محمد کا داماد ہے؟ سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے سمجھ آ رہی میری گزارش کی؟ بڑے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اٹھے۔ اب شریف گھروں کے اندر کیا رواج تھا؟ جناب خدام فرماتے ہیں کہ سرکار آپ آئے، آپ کا حکم سلام کرتے، لیکن ایک دفعہ میں بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اوئے ہوئے ہو گئے میرے رشتے کی مجلس، شریف گھروں کا رشتہ علی کا بھی ہے، بیٹی سے پھر بھی پوچھا جاتا ہے۔
بیوی فرماتی ہے غلام آج کیا بات ہے؟ آج آپ کا چال بدلی ہوئی ہے، آپ کا انداز نرالا ہے، آج کیا خوشی ہے، کیا بات ہے جو آپ اتنے احسن طریقے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بڑے ناز کے ساتھ، بڑی ادا کے ساتھ، مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر میں کس کا رشتہ آیا؟ بیوی کہتے ہیں کس کا رشتہ آیا ہے؟ رشتے کا نام آنا تھا، اس کو خدا نے کہا ہمارے گھر میں علی کا رشتہ آیا، ہمارے گھر میں علی کا رشتہ آیا، ہمارے گھر میں علی کا رشتہ آیا۔ اب وہ بندہ دیکھو گا جو لنگر علی کا کھاتا ہے، علی کو سلام نہیں کرتا، جب کہا نا علی کا رشتہ آیا ہے، بیوی سماما نے جملہ بنا کے کہا یہ علی وہی نہیں تو حدیجہ ہے۔ سبحان اللہ، جو خدیجہ کا داماد ہے۔ اب دونوں میاں بیوی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ بیوی کہتی میں ایک دفعہ اپنی بیٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیوی چلتی ہوئی بڑے نزاکت کے ساتھ بیٹی کے دروازے پہ آئی، دروازے کے اندر آئی۔ بیوی نے بیٹی کو دیکھا، نام فاطمہ، لقب ام البنین، کلابیہ خاندان سے۔ بیوی نے کہا فاطمہ تمہیں پتہ ہے ہمارے گھر کون مہمان آیا ہوا ہے؟ بیوی کا جملہ سننا کیا ماحول بن جائے گا جملہ سن کے۔ بیوی فرماتی اما تمہیں نہیں پتا اس گھر کی عورتیں کوئی دلچسپی نہیں لیتی باہر کون مرد آیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بے عیب خاندان۔ بیوی فرماتی ہے تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ بیوی کہتی رشتے کا تو مجھے پتہ نہیں کس کا آیا تھا، لیکن اما تجھے ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ اما 3 راتیں ہو گئی ہیں، ہر رات میں خواب دیکھتی ہوں، خواب کے اندر میرا کمرہ چودھری کے چاند کی طرح روشن ہوتا ہے، میرے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے، اندر ایک بیوی آتی ہے جو کہ ایک طرف حوا ہوتی ہے، ایک طرف مریم ہوتی ہے، ایک طرف آسیہ ہوتی ہے، ایک طرف ہاجرہ ہوتی ہے۔ وہ بیوی میرے قریب آ کے کوئی تحفہ مجھے دے کے کہتی ہے مبارک ہو میرے بیٹے کی ماں بنے گی۔ بیوی کہتی آپ مجھ سے پوچھنے آئی ہے مجھے علی کا رشتہ قبول ہے یا نہیں؟ او اما رسول کی بیٹی مجھے غازی کی مبارک دے گئی۔ سبحان اللہ، رسول کی بیٹی مجھے غازی کی مبارک دے گئی۔ میں عقد پڑھوں تم نے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، بھائی آ گئی ہے تو میں بالکل سادہ پڑھتا۔ عقد ہوا، جناب علی ساتھ لیے ابراہیم کو، ساتھ لے کے موسیٰ کو، ساتھ لے کے ہارون کو، ساتھ لے کے داؤد کو چلے۔ اب آگے استقبال کیسا ہو؟ دروازہ مریم نے کھولا، سامنے ہاجرہ کھڑی ہے، استقبال کے لیے سارا کھڑی ہے۔ میں نہیں جانتا لنگر میں کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں جو ساری کائنات کو کھلاتے تھے اس نے جنہوں نے حجام کے گھر میں کھائے، جو ساری کائنات کو بانٹتے اس دن وہ حضام کے گھر سے کھانا کھا کے آ رہے۔ 4 شبان آئی، بی بی ام البنین کی گود میں یہ وفا کا قرآن ہے۔ نام رکھا عباس۔ مختلف روایتیں، کوئی کہتے ہیں کہ بی بی کی وصیت تھی اس لیے نام عباس رکھا، کسی نے کہا کہ علی نے اپنے چچا حضرت عباس کی نسبت سے نام حضرت عباس رکھا۔ تو اب عباس کا کردار وہی ہے جو محمد کے ساتھ علی کا تھا۔ جس طرح محمد علی کے حصار میں محفوظ تھے، اسی طرح شبیر عباس کے حصار میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین بادشاہ نے حج کو عمرے میں بدلا، میں بالکل ابھی فضائل میں اور یہ عقیدت کی آنسو مالک قبول فرمائے، عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے فرمایا تھا حسین کے دشمنوں تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش نے کی تھی، وہ محمد کو قتل کرنا چاہتے تھے، تم شبیر کو قتل کرنا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھنا اگر علی کے ہوتے ہوئے محمد قتل نہیں ہوا تو غازی کے ہوتے ہوئے حسین قتل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس آخری جملہ فضائل کا اور اس کے بعد 2 یا 4 جملے ذکر مصائب۔ قرآن کریم کی وہ آیت جس سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز شروع کیا، خلق کل شیء بالفضل، اور اللہ نے ہر چیز کو فضل کے ساتھ پیدا کیا۔ عاشق بھائی جتنے عزتدار مجمع میرے سامنے ہیں، اگر انہیں یہ فضل سمجھ میں آ گیا اگلے 4 سے 5 منٹ کے اندر یہ مجلس کی موراج ہو جائے۔ فضل کیا ہے؟ خدا نے فرمایا ہر وہ چیز جو میں نے خلق کی ہے وہ فضل
ہر وہ چیز جو میں نے بنائی وہ فضل ہے۔ کون اللہ کا فضل ہے؟ جنت اللہ کا فضل ہے، یہ ہوائیں اللہ کا فضل ہے، گھٹائیں فضل ہے، فضائیں فضل ہے، بادل فضل ہے، بارش فضل ہے، آدم فضل ہے، صفوت فضل ہے، نوح فضل ہے، ابراہیم فضل ہے، اسماعیل فضل ہے، نوح فضل ہے، موسیٰ فضل ہے، داؤد فضل ہے، عیسیٰ فضل ہے، محمد کی نبوت فضل ہے، رسالت فضل ہے، امامت فضل ہے، وسیلہ فضل ہے، طہارت فضل ہے، نبوت فضل ہے، امامت فضل ہے، عصمت فضل ہے، طہارت فضل ہے، حلم فضل ہے، علم فضل ہے، کرم فضل ہے، کریمی فضل ہے، طہارت فضل ہے، سجدہ فضل ہے، عبادت فضل ہے، علم فضل ہے، صداقت فضل ہے، عظمت فضل ہے، رضا فضل ہے، تقوی فضل ہے، نقاوت فضل ہے، نفاست فضل ہے، حیبت فضل ہے، غیبت فضل ہے، یہ زمین فضل ہے، آسمان فضل ہے، یہ چلتی ہوئی ہوائیں فضل ہے، آنے جانے والی یہ ہوائیں فضل ہے، یہ جنت نعیم فضل ہے، یہ عدل فضل ہے، یہ گفتگو فضل ہے، یہ ہاتھ فضل ہے، یہ جسم فضل ہے، یہ ذکر فضل ہے، یہ ممبر فضل ہے، یہ ذاکر فضل ہے، یہ مجمع فضل ہے، یہ جوان فضل ہے، یہ بزرگی فضل ہے، یہ بچے فضل ہے، یہ داڑھی کا سفید ہو جانا یہ فضل ہے، موت کا آ جانا فضل ہے، زندگی فضل ہے، جینا فضل ہے، بچپن فضل ہے، شہادت فضل ہے، موت فضل ہے، قبر فضل ہے، واجبات فضل ہے، نماز فضل ہے، روزہ فضل ہے، حج فضل ہے، زکات فضل ہے، واجبات فضل ہے، اصول فضل ہے، فریض فضل ہے، روزہ فضل ہے، زکات فضل ہے، نیک بینی فضل ہے، صلح رحمی فضل ہے، کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے کہا فضل ہے، سبزہ فضل ہے، درخت فضل ہے، شاخ فضل ہے، ٹہنیاں فضل ہے، درخت فضل ہے، پھول فضل ہے، سبزے فضل ہے، لہتے ہوتی ہوئی نہریں فضل ہے، دریاؤں کی روانی فضل ہے، سمندر کی طغیان کی فضل ہے، یہ غاروں کی گہرائی فضل ہے، یہ پہاڑوں کی اونچائی فضل ہے، ہر چیز کو اللہ نے اپنا فضل بتایا، یہ سماعت فضل ہے، یہ بصارت فضل ہے، یہ زبان فضل ہے، یہ لسان فضل ہے، کعبہ فضل ہے، مسجد نبوی فضل ہے، ایماندار گاہیں فضل ہے، یہ عبادت فضل ہے، یہ اٹھتے ہوئے خواب یہ فضل ہے، یہ نکلتے ہوئے جلود فضل ہے، یہ نکلتی ہوئی شبیہ فضل ہے، یہ اٹھتے ہوئے آدمی کے ہاتھ فضل ہے، یہ چلتے ہوئے نجیب فضل ہے، یہ بولتی ہوئی زبانیں فضل ہے، یہ تائید کے لیے اٹھتے ہوئے ہاتھ فضل ہے، دنیا کی ہر چیز کے کہہ رہی ہے میں خدا کا فضل ہوں، میں خدا کا فضل ہوں، میں خدا کا فضل ہوں، یاد رکھنا صداقت فضل ہے، طہارت فضل ہے، عصمت فضل ہے، شجاعت فضل ہے، تمہارا بولنا فضل ہے، تمہارا سوچنا فضل ہے، یہ قرآن فضل ہے، اس کی صورتیں فضل ہے، یہ فرمان فضل ہے، یہ جسم فضل ہے، تم جو چلتے ہو یہ فضل ہے، تم جو بولتے ہو یہ فضل ہے، اور جہاں کائنات میں ہر چیز کے یہ کہہ رہی ہے میں اللہ کا فضل ہوں، میں اللہ کا فضل ہوں، جہاں ہر چیز اللہ کا فضل ہے وہاں اکیلا نہیں اپنے فضل ہے۔ آپ لوگ کائنات کی ہر چیز فضل ہے، علی کا بیٹا ابو الفضل، آپ زندہ سلامت رہے، آپ زندہ سلامت رہے، تھکاوٹ اتر کی یقین مانیے۔ ایک جملہ اگر کہہ دیں تو پڑھ دو کیونکہ وقت بھی زیادہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ جناب عباس کا جو فضائل ہے وہ اس جملے کے بنا ادھورا ہے۔ صفین کا میدان، علی کے علی بیٹے علی کے ساتھ، علی فرماتے آج میرا کون سا بیٹا جنگ پہ جائے گا؟ علی کا ہر بیٹا جنگ پہ جانے کے لیے تیار ہے۔ سب سے پہلے حسنین کریمین شریفین سامنے آئے، علی فرماتے تم نے سنا نہیں، میں نے اپنے بیٹے کہے، اوئے ہوئے ہو رہی میں نے اپنے بیٹے کہے ہیں، تم مباحثے کے دن سے محمد کے بیٹے ہو۔ اتنا کہنا تھا۔ اب روایتیں لکھتی ہیں کہ غازی کھڑے دیکھتے رہے، غازی نے دیکھا نہیں، غازی چلتے ہوئے قریب آئے۔ علی فرماتے ہیں عباس 2.5 لاکھ کا لشکر، مختلف تعداد لکھی ہے مفسرین نے، مورخین، لیکن جب سب سے جامع وہ 2.5 لاکھ۔ فرماتے ہیں عباس 2.5 لاکھ کا مجمع، ایک شکن آپ
آپ کی اور میرے مرشد غازی کے چہرے پہ نہیں آئی۔ بابا تو کیا ہوا 2.5 لاکھ؟ اور میں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے مالک کو بھیجا تھا۔ بابا پھر کیا ہوا؟ اور میں مالک کی طرف سے گھوڑا لے کے چلا، گھوڑا لے کے چلا، گھوڑا لے کے چلا۔ کچھ دیر بعد مالک نے گھوڑا واپس موڑا۔ میں نے مالک سے پوچھا کیوں آیا؟ کہتا مالک کے سامنے قرآن لے آئے تھے۔ علی کہتا مجھے وہ قرآن نظر آیا ہے، یہ قرآن نظر نہیں آیا۔ مالک وہ نہیں، میں ہوں۔ فرمایا عباس کتنا وقت چاہیے ہوگا 2.5 لاکھ کے لشکر کو مارنے کی؟ مجلس جنت بن جائے گی اس جملے کے بعد۔ عباس نے فرمایا بابا آپ آنکھ بند کر کے آنکھ کھولے گے نہیں، میں آخری کی گردن کاٹ دوں۔ سبحان دوسرا جملہ مورخ نے عباس نے لکھا، بات فرماتے ہیں کہ میں طرف پلٹوں گا، میں منہ کو الٹوں گا، کل پہ لشکر کو چیرتا ہوا پہلے منکر کی گردن کاٹ کے صفحہ کے اندر گھس جاؤں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں بابا اب بھی آپ کے پہلے منکر کا سر ہوا میں ہوگا اور آخری قتل ہو چکا ہو۔ عباس میدان کے اندر یہ روایتیں لکھتے ہیں کہ زرہ پہنا یہ جناب علی نے، تو زرہ جو تھی وہ تھوڑی بڑی تھی۔ مالک نے آگے بڑھ کے عباس نے کہا عباس یہ زرہ تھوڑی بڑی نہیں۔ عباس فرماتے کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا اتنی بڑی ہے۔ لوہے کی زرہ کو عباس نے کاغذ کی طرح پھاڑ دیا، کاغذ کی طرح زرہ کا پھٹنا تھا۔ مالک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ عباس دیکھ کے فرماتے چچا مالک ہوا کیا ہے؟ مالک کہتے عباس میں نے سنا تھا یہ داؤد نبی کا معجزہ ہے، وہ لوہے کو موت کرتا ہے۔ عباس تم نے کیسے کیا ہے؟ اس طرح کے عباس فرماتے ہیں چچا مالک وہ جس کا نام لے کے کرتا تھا میں اس کا بیٹا ہو کے کرتا۔ سبحان عباس میدان میں چلے، میدان میں ایک رکس پڑا جاتا ہے۔ رکس کا مطلب ہوتا ہے اپنا تعارف کروانا، اپنا بتانا میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، میرا شجرہ کیا ہے، میرا قبیلہ کون سا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کئی بندے میدان میں نہیں گئے، شاید وہ کمزور تھے۔ کمزوری سے بڑی مجبوری ان کی یہ تھی کہ میدان میں جا کے بتانا پڑتا کہ کس کا بیٹا ہے۔ تو کیا بتاتے کس کا بیٹا ہے؟ ماں نے کوئی اور بتایا ہے، حقیقت میں کوئی اور ہے۔ پریشان ہو گئے، اوپر ساری ذمہ داری پڑھنے والے قریب نام کا ایک بندہ حضرت عباس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آیا۔ اس نے عباس کے سامنے آ کے اپنا رکس پڑھنا شروع کیا۔ اجازت ہے میں اس کا رکس پڑھوں؟ اس نے کہا عباس نام میرا قریب ہے، میں 1000 بندے جتنی طاقت رکھتا ہوں۔ عرب کی مائیں میرا نام لے کے اپنے بچوں کو سلاتی ہیں، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کو جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے۔ میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے۔ میں 1000 سے لڑتا ہوں، میں 1000 سے ایک بندہ بھی کم ہو نہیں لڑتا۔ اب تو بتا کون ہے، تو بتا کون ہے، تو بتا کون ہے۔ اب آج نے کہا چل ہٹ، میں سیدہ کی دعا ہوں اور ایسے نام تم جیسے نچاہ کو تمہارا نہیں بتایا جاتے۔ فرماتے میں ملکہ تطہیر کی دعا، اس لیے عباس سے کہا حملہ کرو۔ عباس نے کہا میں علی کا بیٹا ہوں، زندگی میں کسی کے اوپر پہلے حملہ نہیں کروں گا، پہلے حملہ۔ قریب نے اب پھر طرف دیکھنے جس بندے نے اشارہ کرتا، قریب نے اپنی پوری قوت کے ساتھ تلوار نکالی، صحیح عباس کے اوپر حملہ کیا۔ یوں عباس نے ایک ہاتھ سے اس کے وار کو روکا، روکنے کے بعد بیا شک عباس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، صرف دیکھا، صرف دیکھا، صرف دیکھا۔ عباس کو دیکھنا تھا، اس کا جسم کانپنا شروع ہوا، اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار گری، تلوار کا گرنا تھا۔ نہ عباس نے سینے کو زور لگایا، نہ عباس نے بازو کو زور لگایا، عباس نے اپنی کلائی کو گھمایا، عباس نے اپنی کلائی کو گھمایا، عباس نے اپنی کلائی کو گھمایا۔ عباس کی تلوار قریب کی گردن کو کاٹ کے اپنی نیام میں واپس آئی۔ اس وقت قریب کی گردن سے پہلا قطرہ خون چکیا، ساتویں قدم پہ غازی آئے کہ اس وقت قریب کا سر
کوئی سامنے ہے 9 لاکھ کا مجمع سامنے جناب عباس بات کر کے کہہ ہمت ہے کسی میں تو کوئی سامنے آئے ہمت ہے کسی میں تو کوئی سامنے آئے ارے لڑنا تو بہت دور ہے کوئی ہل کے دکھائے لڑنا تو بہت دور ہے کوئی ہل کے دکھائے کھا جائے زمین کر کر تو اشارہ ارے مٹی کا جو مالک ہے وہ بابا تجھے مل کے بس سے بڑھ گئی گفتگو اب چونکہ شاہ جی نے ایک ربائی پڑھی ہے تو ایک میں پڑھ آخری ربائی زیادہ انتظار بھائی بھائی میں کہہ رہا ہوں کیوں نہ ہوتا ہر بیٹا حیدر کا حیدر کی طرح کیوں نہ ہوتا ہر بیٹا حیدر کا حیدر کی طرح چوتھی سطر پہ ضرور ہے کیوں نہ ہوتا ہر بیٹا حیدر کا حیدر کی طرح شیر کا بچہ بھی ہوتا ہے غضنفر کی طرح اور مل گیا ہوتا اگر عباس کو اتنے چاہا تابے کوفہ بھی ٹوٹ جاتا بابے حیدر کی طرح بس کاش یہ تلوار کربلا میں چلتی بس آخری 1 یا 1.5 منٹ چھوڑ دیا میں نے آواز کا ودا چھوڑ دیا میں نے آواز کا جانا چھوڑ دیا میں نے آواز کا پانی بھرنا بس ردارو کٹ گئے بازو گر گئے آواز ادھر سے عباس کے ہاتھ سے علم گرا بچوں کے ہاتھوں سے مشکلیں گرے اجروں کو ملن اجروں کو ملن شام کے دربار میں جب لوٹا ہوا مال پہنچا تو لوٹے ہوئے مال میں غازی کا علم بھی تھا جب غازی کا علم یزید لعین کے سامنے آیا ہر جگہ سے علم شہید تھا کہیں پہ تیروں کے زخم کہیں تلواروں کے زخم کہیں نیزوں کے زخم لیکن جہاں سے عباس نے علم پکڑا ہوا تھا وہاں پہ ایک خراش تک نہیں تھا یزید نے پوچھا یہ علم کس کے پاس تھا انہوں نے کہا تو حسین کے بھائی عباس کے پاس تھا انہوں نے کہا شکر کرو کہ تم سے یہ عباس مر گیا ورنہ اگر یہ عباس نہ مرتا ہمارا مشن ناکام ہو جاتا گر گیا عباس اور اتنا غریب ہے حسین جب بھی کسی لاش کو اٹھانے گیا ہے انہوں نے مارا ہے قاسم کے ٹکڑے چننے گیا انہوں نے مارا اکبر کی لاش اٹھانے گیا انہوں نے مارا غازی اٹھانے آیا انہوں نے مارا سنتے آئے نا آج تک میں بالکل ختم کر رہا ہوں بس ایک جملے کے اندر مسائل ختم کر رہا ہوں سنتے آئے نا کہ داڑھی سفید ہو گئی تھی اور کمر جھک گئی چھپی ہوئی کمر کے ساتھ جوان بھائی کی لاش کو ڈھونڈ رہا دعا کرنا اگر کسی کا کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ کوئی مذاق نہ کرے حسین جس سے غازی کا پوچھتا وہ سامنے سے مذاق کرے جس سے پوچھتا کہاں گرا ہے میرا غازی کمینے مذاق اڑاتا ناچ ناچ کے کہتے تھے دیکھ حسین تیرے بابے نے ہمارے مردوں کو مارا تھا ہم نے تیرا غازی مار دیا ہم نے تیری کمر توڑ دی شہید ہوئے عباس اس کمینے نے 1000 بدماش کو حکم دیا تلواریں اٹھاؤ عباس کی لاش پہ چلے جاؤ مجھے عزت شبیر کی قسم 1000 پہ غیرت تلواریں لے کے عباس کی لاش کے اوپر آیا انہوں نے عباس کی لاش کو کاٹنا شروع کیا انہوں نے 1000 بدماشوں نے مل کے عباس کی لاش کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ادھر جب بھائی کو ڈھونڈتا تو حسین آیا